السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل کے لیسن کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ کیا کسی بھی عادت کو مکمل طور پر تبدیل کیا جا سکتا ہے یا کچھ فیصد تک؟ بعض اوقات معلوم ہوتا ہے کہ یہ عادت ٹھیک نہیں، اس کے نقصان کا بھی علم ہوتا ہے، چھوڑنے کے فوائد بھی پتہ ہوتے ہیں، مگر پوری کوشش کے باوجود اس سے چھٹکارا نہیں ہو رہا ہوتا۔ دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، عادت سے دل بھی تنگ ہوتا ہے، ایک حد تک اس کو چھوڑا بھی جاتا ہے مگر مکمل چھٹکارا نہیں ملتا، پھر اس کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ ایسی عادات کو چھوڑنے کے لیے مزید رہنمائی کریں۔ یہ بات درست ہے کہ بعض اوقات ہم ایک راستے پہ چلتے ہیں، کچھ دیر چلتے رہتے ہیں لیکن پھر گر جاتے ہیں، پھر دوبارہ اٹھتے ہیں، پھر دوبارہ چلنے لگتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں، پھر اسی طرح ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ چلنا نہ چھوڑیں تو ایک دن آپ پل پار کر جاتے ہیں، مکمل طور پر چھٹکارا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ٹائم لگتا ہے اور کچھ کوششیں کرنی پڑتی ہیں اور مسلسل کوششیں۔ تو پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ ایک بری عادت کو چھوڑنے کے بعد اس کو ایک اچھی عادت سے ریپلیس کرنا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ خلا پر ہو جائے، اور پھر انسان کو ایک نئے طریقے پر چلنے کے لیے مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو گرو کرنا پڑتا ہے اور اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے، وہ نئی چیزیں میچور ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ اوور نائٹ چینج نہیں آتا، اور اگر آتا بھی ہے تو وہ پائیدار نہیں ہوتا، اس میں بار بار انسان پلٹ جاتا ہے، پھر جاتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بری عادت کو چھوڑیں تو اسے کسی نہ کسی نئی عادت سے ریپلیس کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کل بھی مختلف طریقے بتائے گئے تھے، میں ان کو بھی دہرا دیتی ہوں، کچھ نئے ٹپس بھی دوں گی، کہ جب آپ عزم کر لیتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، تو اللہ کی مدد بھی ضرور آتی، اس میں پھر استقامت آ جاتی۔ تو کسی بھی کام یا کسی بھی چیز کو منزل تک پہنچنے کے لیے استقامت ضروری ہوتی، تسلسل کے ساتھ، لیکن ساتھ ہی کچھ طریقے بھی۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چینج ہمیشہ انکمفرٹیبل ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چینج از ڈیتھ۔ کسی بھی چیز کی تبدیلی کو ایکسپٹ کرنا ایک بہت ہی بھاری کام ہے، مشکل کام ہے، نفس پہ بھی بھاری ہوتا ہے، انسان کے ماحول پہ بھی، اور اس میں بہت قربانیاں کرنی پڑتی ہیں۔ اس لیے ایک وقت میں ایک ہی چیز کو لیں، مثلا ایک بری عادت ہے اور بہت ہی بری ہے یا حرام درجے کی برائی ہے، تو اس کو پوری طرح فوکس کریں۔ پھر یہ کہ اس کا بھی بریک ڈاؤن کر لیں، یعنی اس میں بھی سٹیپس رکھ لیں۔ آسان چیز سے شروع کریں، چھوٹی چیز سے شروع کریں، ایک دم بڑی چیز پہ نہ جائیں۔ مثلا اگر آپ نے ٹاپ آف دا ہل جانا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اسٹریٹ سٹیپ ایسے اوپر نہیں چڑھ سکتے، کیا کرتے ہیں؟ کبھی آپ اوپر چڑھتے ہیں اور کبھی آپ صرف ایک اور بہتر راستہ تلاش کرنے کے لیے رائٹ یا لیفٹ بھی جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ مختلف طرح کی پگڈنڈیوں سے گزر کر تب آپ اوپر چڑھتے ہیں۔ اور پھر اگر آپ ایک دم سٹیپ سیدھا لینے کی کوشش کریں یا زیادہ اونچا ایک ہی دفعہ چڑھنے کی کوشش کریں تو بعض اوقات واپس گر جاتے ہیں، مشکل ہوتا ہے۔ چھوٹے سٹیپس، بیبی سٹیپس، ایزی سے آغاز، تھوڑے سے آغاز، ایک چیز پر ایک وقت میں کام، اور پھر کم از کم اس کو 30 دن دیں، یعنی منیمم ٹائم ہے، لیکن اگر آپ 40 دیں گے تو انشاءاللہ وہ اندر جم جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ اپنی ان چیزوں کو لکھ کر بھی رکھیں اور پازیٹیو سینٹینسز بولیں، مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے فلاں بری عادت چھوڑنی ہے، اس برائی سے مجھے نکلنا ہے اور میں نکل کر چھوڑوں گی، اور اس کو اپنی زبان سے بولا بھی کریں۔ یعنی دعا مانگنا تو اپنی جگہ ہے، دعا بھی مانگ رہے، کوشش کریں، لیکن پازیٹیو سٹروکس دیں اور منفی باتوں سے مکمل پرہیز کریں۔ اگر آپ گر گئے ہیں پھر تو یہ نہ کہیں میں یہ نہیں کر سکتی، ہمت نہیں ہارنی۔ وہ امیر تیمور کی مثال یاد ہے نا، جس نے ایک چیونٹی کو دیکھا تھا کہ وہ شاید 80 بار گری تھی لیکن بالآخر وہ چڑھ گئی اوپر جہاں اس نے چڑھنا تھا۔
تو ہم بھی ہو سکتا ہے کہ 80 بار گرے اس راستے پہ چلتے ہوئے، لیکن چونکہ کوئی اور آلٹرنیٹ ہے نہیں، کیونکہ کچھ غلط کام ایسے ہیں کہ جن کو ہر قیمت پہ چھوڑ دینا چاہیے. جس شروع میں بات ہوئی تھی کہ کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں، کچھ انسان کے اندیشے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ برائیوں کو چھوڑ نہیں پاتا. مثلا حرام مال، اگر کسی کو پتا ہے کہ وہ حرام مال کما رہا ہے اور اس کے اندر گلٹ بھی ہے اور اس کو چھوڑنا بھی چاہتا ہے، لیکن کیوں نہیں چھوڑ پاتا؟ ایک تو خواہشات نہیں چھوڑنے دیتی کہ اگر یہ فلاں جاب چھوڑ دی یا فلاں بزنس چھوڑ دیا یا بزنس میں ملاوٹ چھوڑ دی. مثلا جو لوگ گیس بیچتے ہیں یا پیٹرول وغیرہ بیچتے ہیں، سب کو پتا ہے کتنی کتنی ملاوٹ ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کا جب ضمیر جاگتا ہے اور اس سے نکلنا بھی چاہتے ہیں، لیکن کیا چیز روکتی؟ ایک طرف خواہشات کی آمدنی کم ہو جائے گی تو فلاں فلاں چیزیں پھر زندگی سے نکالنی پڑیں گی، اور دوسری طرف اندیشے کہ پھر ہمارا بنے گا کیا اور ہم کہیں لاس میں نہ چلے جائیں، پیچھے نہ رہ جائیں، سبھی تو یہی کر رہے ہیں. تو کوشش کے باوجود بھی اس سے باہر نہیں آ پاتے. لیکن اگر وہ پکا ارادہ کر لیں اور کرنا چاہیں تو وہ ایک نئی مثال بھی قائم کر سکتے ہیں، جو کہ اگرچہ مشکل ہے، ناممکن نہیں. تو کرنے کے کاموں کو ہمیشہ لکھیں کہ یہ مجھے کرنا ہے، اور ان کو دہرائیں اور اس کا پلان آف ایکشن بھی تیار کریں. مثلا اگر کسی نے حرام کاروبار سے نکلنا ہے تو اس میں وہ طے کر لے کہ میں اتنے عرصے میں یہ کر لوں گا، پھر یہ فلاں فلاں قرضہ ادا کرنا ہے، یہ اس سے نکل آؤں. تو اپنے لیے ایک ڈیڈ لائن رکھ لے کہ اس وقت تک مجھے اس سے پوری طرح باہر آنا ہے. اگر وہ یہ کہے گا کہ میں ایک ہی دن میں پیٹرول پمپ بند کر کے چابیاں لے کے گھر بیٹھ جاؤں کہ یہ حرام کام ہے، تو یہ نہیں کر پائے گا، ہو نہیں سکتا، پاسبل نہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ شراب کے حرام ہونے میں ٹائم لگا تھا، سود بالکل آخر میں جا کے مکمل طور پر ختم کیا گیا تھا. تو کچھ کام ہوتے ہیں وہ جلدی ہو جاتے، لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کی جڑیں دور دور تک پھیلی ہوتی ہیں، ان سے نکلنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ یہ بھی دیکھیں کہ کیا رکاوٹیں آ رہی ہیں کسی بھی عادت میں. ٹھیک ہے، بری عادت کے چھوڑنے میں رکاوٹیں کیا آ رہی ہیں، یا اچھی عادت کے اپنانے میں کیا رکاوٹیں آ رہی ہیں. ان رکاوٹوں کا اچھی طرح جائزہ لیں اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں. پھر یہ کہ وقتاً فوقتاً کچھ ٹیمپٹیشنز آ جاتی ہیں بیچ میں، وہ بھی انسان کو پھر پھسلا دیتی ہیں، ان کو بھی نوٹ کر کے رکھیں. مثلا آپ نے عہد کیا کہ میں نے کسی کے ساتھ بدتمیزی سے بات نہیں کرنی. مثلا آپ کے گھر میں ہی ہے، جیسے ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہے، یا بچوں کے اوپر چیختے چلاتے ہیں آپ، یا کوئی بھی چیز، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے اوپر یا گھر کے پورے ماحول کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے، اور آپ اپنے ساتھ پرومس بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھاتے بھی ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اچانک پھر آپ کو کروٹتے ہیں. تو اب آپ ضرور جائزہ لیں، انالائز کریں کہ کیا ہوا تھا، کیا میں بھول گئی تھی، وہ پھسلن کون سی تھی، کس وجہ سے ایسا ہوا، اپنے اندر کی رکاوٹ کیا تھی، باہر کی رکاوٹ کیا تھی، اندر کی ٹیمپٹیشن کیا تھی، باہر کی ٹیمپٹیشن کیا تھی. تو جب بھی آپ ناکام ہو تو ناکامی کی وجوہات جانیں، اسباب جانیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ فائر والز لگائیں. فائر والز کیا ہوتی؟ کمپیوٹر پہ وائرسز کو کنٹرول کرتی ہیں نا، کچھ چیزوں کو ڈاؤن لوڈ نہیں ہونے دیتی. ٹھیک، تو وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے رکھنے ہیں، وہ کون سی جگہ کھلی ہیں کہ جہاں سے ایسی چیزیں اندر آ جاتی ہیں، چاہے وہ دل کے اندر ہیں یا باہر ماحول میں ہیں، کہ جو آپ کو پھر اس رستے پہ لے جاتے ہیں. رستے بند کریں، وہ سد ذرائع جس کو کہتے ہیں. مثلاً ان میں کون کون ہو سکتے ہیں؟ خود آپ کے دوست ہو سکتے ہیں کہ جو آپ سے مخصوص قسم کی ہی گفتگو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور پھر آپ ریاکشن میں وہ کہہ جاتے ہیں وہی. بعض اوقات ایسا تھا نا کہ کسی خاص شخص سے آپ بات کریں، اس کو غلط بیانی کی عادت ہے، یا اس کو غیبت کی عادت ہے، یا اس کو ٹانٹ کرنے کی عادت ہے، تو انکانشیسلی آپ بھی ٹانٹنگ وے میں بولنا شروع کر دیتے ہیں، یا آپ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں، یا وہی کام کرنے لگتے ہیں. تو بیرونی پریشرز کو قبول نہ کریں. اگر آپ اس کا فائٹ نہیں کر پا رہے تو جگہ چھوڑ دیں، دوست تبدیل کر لیں، اس ماحول کو تبدیل کر لیں. ہجرت کا یہی معنی ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہجرت ہے نا. تو وہ جب تک آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ بچ نہیں سکتے. یعنی پہلے تو اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں، وہ نہیں ہو رہے تو اپنے آپ کو چینج کریں، نہیں کر پا رہے تو جگہ چینج کر دیں، ماحول چینج کر دیں، لوگ چینج کر دیں، اور یہ سب کچھ پاسبل ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مثلاً آپ جب گھر میں محفل جمتی ہے، سارے بیٹھتے ہیں، رشتہ دار آ جاتے ہیں، تو پھر لوگوں کے اوپر ہنسی مذاق شروع ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے اس میں ہوتے ہیں کہ جن کی عادت یہی ہوتی ہے کہ پورے خاندان پہ تبصرہ کرتے ہیں کچھ. تو اب آپ کو طریقہ پتا ہونا چاہیے کہ میں اس کو کیسے ختم کر سکتی ہوں. یا ہمیں قرآن میں بھی بتایا گیا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ کسی مجلس میں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو پھر کیا کریں؟ وہاں سے اٹھ جائیں، وہ جگہ تبدیل کر دیں، ٹاپک تبدیل کر دیں. جب تک وہ اس چیز میں ہے آپ اس پہ انٹرسٹ نہ لیں، جب وہ اسے چھوڑ دیں تو پھر آپ
باقی بات کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی اور سے توقعات نہ رکھیں کہ وہ آپ کے لیے کچھ کرے گا. توقعات کو کم کریں. پھر اسی طرح یہ کہ صبر ضروری ہے. ڈونٹ گیو اپ. کرتے چلے جائیں اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس عادت سے آپ چھٹکارا پا جائیں گے. کیونکہ میں نے اپنے ساتھ یہ طریقہ کیا ہے اور الحمدللہ کئی ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو میں برا سمجھتی تھی لیکن توجہ نہیں دے پاتی تھی، لیکن الحمدللہ کرتے 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 اللہ تعالیٰ نے ان سے بالکل نجات دے دی. مثلا آپ ہنسے گے بھی، میں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو مجھے ساتھ یہ ہفتہ کیسا گزرے گا اس کو پڑھنے کا جنون کی حد تک شوق تھا. اب یہ کتنا یعنی کہ شرک کے دائرے میں یہ چلے جاتی ہے نا بات، اور کوئی نہ کوئی کہتا بھی رہتا تھا کہ اس سے فائدہ نہیں، لیکن وہ ایک عادت تھی. اخبار اٹھائی اور گئے اس پہ، ہفتہ کیسا گزرے گا. چاہے اس پر یقین نہ بھی کریں لیکن وہ ایسی پھسلن ہوتی تھی کہ اس کو پڑھے بغیر لگتا تھا اخبار نہیں پڑھی. اسی طرح ایک زمانے میں پوئٹری پڑھنے کا بڑا شوق ہو گیا. اب یہ کچھ عادتیں ٹھیک ہے، میں نہیں کہتی کہ اس میں مکمل طور پہ برائی ہوتی ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے اس سے اہم چیزیں بھی ہیں اور یہ اتنا ضروری نہیں ہے، اس سے زیادہ ضروری کرنے کے کام ہے. کیونکہ بعض اوقات صرف برے اور اچھے میں فرق نہیں دیکھنا ہوتا، کم اہم اور اہم کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کسی چیز کو کہیں تو جائز ہے، یہ تو حلال ہے، اس میں کیا برائی، یہ تو فن ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ ویسا ہے، اور اس کی بھی ضرورت ہے زندگی میں، سب باتیں ٹھیک ہے. لیکن جو انسان کے مقاصد اور اعلیٰ ہوتے چلے جاتے ہیں تو اس کی پرائرٹیز بھی چینج ہوتی ہیں، تو اس کو پھر اعلیٰ مقاصد کے لیے زیادہ کوشش اور زیادہ قربانیوں کی ضرورت ہوتی، تو وہ ہو جاتے ہیں. سب کچھ ممکن ہے، یعنی اپنے تجربے میں نے یہ دیکھا کہ سب کچھ ممکن ہے اگر ہماری نیت واقعی سچی ہو جائے، عزم اور ارادہ ہو جائے، ہم یکسو ہو جائیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام کی بار بار جو صفت قرآن مجید میں آتی ہے، حنیف مسلمہ، یکسوئی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، فوکس کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ بعض اوقات ڈسٹریکشنز بہت ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کر پاتے، اپنا وقت غیر ضروری چیزوں میں ضائع کر بیٹھتے ہیں. تو ان کی بھی لسٹ بنا لیں ڈسٹریکشنز کی، کہ کیا کیا چیزیں آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں، کیا چیزیں آپ کو اصل سے ہٹا دیتی ہیں، کیا چیزیں آپ کا مقصد بھلا دیتی ہیں. مثلا آپ پڑھنے لگے تو پڑھنے پہ کنسنٹریشن نہیں ہو رہی، 1 گھنٹے کا کام 10 گھنٹے میں آپ کر رہے ہیں، کیا وجہ بنی، ساری چیزوں کو لسٹ ڈاؤن کر لیں. بعض اوقات ٹیلی فون ہمارا، میسجز آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بعض اوقات میلز، بعض انٹرنیٹ، بعض اوقات براؤزنگ کی عادت ہوتی ہے، ایسے بس کبھی اس سائٹ پہ چلے گئے، وہاں سے کہیں اور کلک کر دیا، وہاں سے کہیں اور. اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھیں کیا پایا میں نے، آج کیا کیا، کچھ بھی نہیں کیا ہوتا، کچھ سالڈ چیز نہیں ہوتی. جو فرض درجے کا کرنے کا کام تھا وہ تو وہیں رستے میں پڑا، اور ہم اس خوش فہمی میں کہ ہم نے زیادہ نالج حاصل کر لیا ادھر ادھر گھوم پھر کے. تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو کام آپ کریں اس کی اہمیت اچھی طرح واضح ہونی چاہیے کہ جو میں نے اچیو کرنا ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اور اگر ہم کل والی حدیث یاد رکھیں کہ جو شخص جنت کے اعلیٰ ترین درجوں میں گھر چاہتا ہے، اس کو اپنا اخلاق یعنی اپنی عادات اور اپنے طور طریقے جو ہیں وہ بہتر بنانے ہوں گے، اور وہ ایک مستقل ٹھکانہ ہے، مستقل ریوارڈ ہے. تو جب وہ سچی طلب اس کی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ہر چیز چھوڑنی آسان ہو جاتی. ٹھیک ہے، لیکن یہ چند ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی کہ جو آپ کو فائدہ دے سکتی. یعنی ایک محاسبہ اور ایک مجاہدہ، 2 لفظ کی ورڈز آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس، محاسبہ اور مجاہدہ. اس کے اندر باقی ساری چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں. انالیسس کریں، اپنا احتساب کریں، وجوہات جانیں، ڈسٹریکشنز کو جانیں اور رکاوٹوں کو جانیں، اور ان سب کو دور کر کے پھر پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے سخت محنت، مشقت، مجاہدہ جاری رکھیں. کیونکہ تسلسل کے ساتھ جب کوئی شخص محنت کرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ایک قطرہ پانی پتھر پہ بھی گرتا ہے تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے. تو اس لیے مشکل کچھ بھی نہیں، امپاسبل کچھ بھی نہیں، سب ہو سکتا ہے. پھر ایک اور سوال یہ کہ ایک ہی گھر میں پیدا ہونے والے بچے جو ایک ہی ماحول میں رہتے ہیں، کیا ان کی فطری عادات کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ مثلا پیدائش سے ہی مختلف عادات اور مزاج کے مالک ہوتے ہیں. ٹرو. ان کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ مثلا ایک شخص فطرتاً غصیلے مزاج کا جبکہ دوسرا خوشگوار کا، ایک فطرتاً کنجوس دوسرا فراخ دل، ایک فطرتاً ملنے ملانے والا سوشل اور دوسرا کسی سے ملنا نہیں چاہتا. یہ بالکل نیچرل ہے، اور ایک ہی گھر میں یہ سارے رنگ نظر آتے ہیں بعض اوقات. اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر کچھ سے کچھ اور بنا لیں، یا 2 چہروں والا بنا لیں، کہیں کچھ ہوں کہیں کچھ اور ہوں. دیکھنا یہ ہے مثلاً اگر آپ اپنی کسی بھی عادت کو 10 نمبر دیں
یعنی کہ کوئی بھی ایک عادت ہے، مثلا غصہ، تو آپ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کو کتنے پوائنٹ غصہ آتا ہے. 5 تک آتا ہے، 6 آتا ہے، 9 آتا ہے، 10 تک آتا ہے، یعنی آپ اپنے آپ کو کہاں کھڑا محسوس کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں سے کس چیز کی کہاں تک اجازت ہے اور کون سی چیز ڈینجر زون میں داخل ہو رہی ہے. اگر وہ چیز ایسی ہے آپ کے مزاج کا حصہ، جیسے حضرت عمر کے مزاج کا حصہ تھا، وہ حضرت ابوبکر سے بہت مختلف تھے اور دونوں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین دوست تھے. اس مزاج کو تو تبدیل نہیں کیا، لیکن اس کو چینلائز کیا گیا. کچھ چیزیں طبیعت یا مزاج کا حصہ ہوتی ہیں، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. اگر وہ مزاج کا حصہ ہے اور جائز کی حد میں ہے تو اس کو ہم غلط نہیں کہیں گے، برا نہیں کہیں گے. لیکن وہ اگر جائز سے ناجائز میں چلے جاتے ہیں یا وہ اپنی لمٹ پار کرنے لگتے ہیں، وہ گرین سے نکل کر یلو اور یلو سے ریڈ میں داخل ہو رہے ہیں، تو پھر ہمیں وہاں پر کوشش کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، غصہ ہے، اگر وہ غصہ حق کے لیے استعمال ہو تو بہت اچھا ہے، وہی لیول اگر باطل کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو بہت برا ہے. تو اس چیز کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا کہ وہ چیز انسان کے فرائض کی ادائیگی میں، انسان کے ریلیشن شپس میں، اللہ سے تعلق میں، سیلف گروتھ میں، 3 خاص چیزیں جن پہ آپ نے ورک کرنا نا. ایک اپنی سیلف ڈیولپمنٹ، ایک ریلیشن شپ جو انسانوں کے ساتھ ہے، اور ایک اللہ کے ساتھ تعلق. ٹھیک، ایک اپنی ذات، ایک سارے انسان یا ماحول یا جو کچھ ہمارے علاوہ آس پاس ہے، اور ایک ہمارے ابب یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ. ان تینوں دائروں میں آپ یہ دیکھ لیں کہ کون سی چیز جو ہے اس کو آپ قرآن و سنت کی روشنی میں جائز قرار دیں گے، کون سی چیز گرے ایریا ہے، کون سی چیز حرام میں داخل ہو گئی، نہیں کرنی چاہیے. تو جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، جو ٹھیک نہیں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مزاج مختلف کیوں ہے؟ کیونکہ اسی میں ٹیسٹ ہے. اگر ساری چیزیں ہمیں بائی نیچر ہی اچھی مل جاتی، اچھا اخلاق، اسمائلنگ فیس، ہر ایک سے سوشلائز کرنا، خشوع خضوع سے نماز کی عادت، فوکس خوب کرنے کی بائی نیچر ہی عادت، باقی بھی یعنی کہ اپنے لیے بھی اسٹرگل کرنے کی عادت، تو پھر ہمارا امتحان کس میں؟ یہ دراصل ہماری شخصیت کے جو منفی پہلو ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ کا درجہ رکھتے ہیں. اسی سے ہمیں آزمایا جائے گا کہ ہم اگر کمی تھی تو کھینچ تان کے کہاں اس کو لے آئے، یعنی کہ جتنا ہونا چاہیے کہ انسان کے اندر اس لیول تک کہاں لے آئے، اور اگر وہ کوئی چیز زیادہ تھی تو اسے کنٹرول کر کے نیچے کیسے لائے. جیسے باڈی ٹمپریچر ہوتا ہے نا، ایک نارمل حد ہوتی ہے، اس سے کم بھی ٹھیک نہیں، زیادہ بھی ٹھیک نہیں. جیسے بی پی ہے، کم بھی ٹھیک نہیں، زیادہ بھی ٹھیک نہیں. تو اس کو مینٹین رکھنے کے لیے کچھ لوگوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ان کو تو نہ ٹیمپریچر کا پرابلم ہے، نہ بی پی کا پرابلم ہے، نہ شوگر کا مسئلہ ہے. لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ ایک ٹیسٹ ہے، وہ اگر ذرا سا بھی کچھ ادھر ادھر کھا لیں گے، کچھ بھی کر لیں گے تو وہ اوپر نیچے ہو جائے گا. تو ان کے لیے اس میں اسٹرگل ہے، اس اسٹرگل میں اجر ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو بھی کبھی اپنے لیے برا نہ سمجھیں کہ کچھ چیزیں ہمیں فطرتاً ملی ہی نہیں، ہمارے مزاج کا حصہ بنی ہی نہیں، اب ہمیں انہیں ڈال ڈال کے لانا ہے اس تک کیونکہ ہم سے ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے نا، تو جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں ان کے لیے ایفرٹ چاہیے، تو مجاہدہ چاہیے. تو محاسبہ اور مجاہدہ دونوں چیزیں کرتے جائیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اپنے اندر بہت سی اچھی خوبیاں آپ لے آئیں گے. اور ان سب کے اوپر جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر ہر نیکی کی بنیاد ہے. ٹھیک ہے نا، اور جب تک اللہ کے لیے کوئی کام نہ ہو اور اللہ تعالی کے ڈر سے اور اللہ کی نگرانی کی فکر سے نہ ہو تو بھی استقامت نہیں آتی، تو بھی چیزیں ادھوری رہ جاتی ہیں. دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو ہمیں اتنا موٹیویٹ کر سکتی ہو کہ ہم اس کے لیے اتنی بڑی قربانی کریں، لیکن اللہ کی ذات ایسی کہ جس کے لیے انسان اپنی جان بھی دے کر کیا چاہتا ہے کہ بار بار دے. جو ایک بار بھی دینی مشکل ہے وہ بار بار دینے کا شوق رکھتا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ٹاپک ایسا ہے کہ جس میں بہت کچھ کرنے والا ہے، لیکن میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو چھوٹی موٹی ٹپس دیتی رہوں گی تاکہ کچھ چیزیں آپ کی زندگی کا لازمی حصہ بن جائیں جس سے آپ کو آخرت میں بڑے بڑے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اور ساتھ دنیا کی زندگی بھی انشاءاللہ پرسکون ہو سکتی ہے. نفس مطمئنہ، یعنی دنیا میں ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ اچھے اخلاق اور اچھی عادات کے اختیار کرنے کا، تاکہ ہم نفس مطمئنہ حاصل کر سکیں. ایک اور چیز یہ بھی یاد رکھیے کہ عادت بنانی اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسان کے لیے وہ عمل آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، لائٹ ویٹ ہو جاتا ہے.
عمل صالح تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن عمل صالح کو بوجھ سمجھ کے نہیں کرنا. وہ کیا بن جائے؟ عادت اس طرح کی بن جائے کہ جس سے وہ چیز کرنی مشکل نہ رہے. جیسے نماز کی عادت ڈال لینا کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھنے کو آسان بنا دیتا ہے. روزے کی عادت ڈال لینا روزے کو آسان کر دیتا ہے. اس طرح وہ عمل بوجھ نہیں رہتا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, it's a really big thing, لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. تو خاشعین کون ہے؟ اپنے آپ کو کوٹ کوٹ کے روند کے روندا ہوا ہے، اپنے اوپر خوب مجاہدے کیے ہوئے. جی السلام علیکم. استاذہ پچھلے دنوں ہم نے ایک ورک شاپ کی تھی جس میں ہمیں اسپیکر نے بتایا تھا کہ ایک امپورٹنٹ لائک گرڈ ہوتی ہے. تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمارے زندگی میں بہت سی چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں بٹ سم ٹائمز وی لائک دم اینڈ سم ٹائمز وی ڈونٹ لائک دم. اور سکسیسفل پرسن وہ ہوتا ہے جس کے لیے جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ اس کو لائک بھی کرے. ہی از دا سکسیسفل مین. تو اس کا انہوں نے طریقہ وہی بتایا تھا جس طرح آپ نے گائیڈ کیا. تو میں اس کو ریلیٹ کر رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ایسے ٹریگرز ہم اپنی امپورٹنٹ چیزوں میں لائیں جو ہم کو اسے لائک بھی کرائے نا. مثلاً اگر ہم واک نہیں کرتے تو چوز اے گڈ کمپینین فار دا واک اور چوز اے گڈ پلیس فار واک, اسٹف لائک دیٹ. تو آپ پھر وہ کرنا شروع ہو جائیں گے. آپ کو نماز نہیں اچھی لگتی تو اچھی جا نماز کا انتظام کریں یا سجدے کی جگہ خوشبو لگائیں. تو میں نے یہ بات بہت سیکھی اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی تو اٹ ہیلپ می ویری مچ. بالکل صحیح ہے. یعنی ماحول کی تبدیلی سے اور مختلف چیزوں کے جو موٹیویشنل فیکٹرز ہوتے ہیں وہ آپ کے عمل کو بہت آسان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اچھی عادات عمل کو آسان کر دیں گی اور اچھا عمل جب عادت بن جائے گا تو لائف لانگ ہوگا, اس میں استقامت آئے گی. لیکن یہ ہوگا جب ہم ڈیلی بیسس پر اس کو کرتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ کسی نے لکھا ہے, میری جو ایک بہت بری عادت تھی وہ چلتے ہوئے کچھ نہ کچھ کھانے کی. ان کو پتا ہے کہ یہ اچھی عادت نہیں. کل میں نے چلتے ہوئے اللہ کے خوف سے اس عادت کو چھوڑ دیا. میرا دل بہت مطمئن ہو گیا. پھر میں سوچ رہی تھی کہ میں بہت زیادہ کھاتی ہوں, میرے اندر صبر کیسے آئے گا. میرے ہاتھ میں بسکٹ ہے, بھوک بھی لگی ہوئی ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے صبر اتنا دیا کہ میں نے اپنی بھوک پر بھی کنٹرول کر لیا. تو وہی بات ہوئی کہ اگر کوئی ٹریگر ایسا ہے, ایک بڑا ریوارڈ آگے نظر آ رہا ہے, تو پھر انسان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوڑ دینے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی. جیسے ایک صحابی نے جب انہیں بتایا گیا کہ شہید ہوں گے تو جنت میں جائیں گے, تو انہوں نے کیا کیا, جو مٹھی میں کھجوریں پکڑی ہوئی تھی وہ پھینک دی. کھجوریں جو کھا رہے تھے وہ پھینک دی. انہوں نے کہا کہ اس میں بھی دیر لگ جائے گی. تو کون سی چیز آپ کے ہاتھ کی کھجوریں چھوڑوا سکتی؟ کوئی بڑا ریوارڈ. تو جب وہ سامنے ہوگا, اور بڑے ریوارڈ میں کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے گا, تو اس خوشی کو محسوس کرتے ہی آپ کے لیے ہر چیز آسان ہو جائے گی. کیونکہ نماز کے لیے آسانی میں بھی کیا آتا ہے کہ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. یہ جو اللہ کی ملاقات کا یقین ہے, ہمارے اندر وہ یقین نہیں ہے. بلیو می, بچپن سے ہی ہم سوچتے ہیں بس وہ قیامت کا دن ہے, وہ ساری بھیڑ کٹھی ہوگی اور پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہو جائے گی اور پھر سارے لوگ بس پتہ نہیں کیسے جنت میں پہنچ جائیں گے کیونکہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے. اتنے عجیب و غریب قسم کے ہمارے عقائد ہیں اور ایسی عجیب و غریب قسم کی سوچیں ہیں کہ جس میں وہ یقین کا پہلو ناپید ہے. تو اب نماز کس کی اچھی ہو سکتی؟ کون خشوع و خضوع میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ جس کو یہ یقین ہوگا کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے. تو یہ ملاقات کی پریکٹس ہو رہی ہے. میں اس وقت بھی اللہ سے ملاقات میں ہوں, بات میں ہوں, اس کے لیے آسان ہو جائے گا. تو کوئی ریوارڈ سامنے ہوگا تو عمل بھی آسان ہو جائے گا. ہوتا یہی ہے جیسے انہوں نے کہا کہ صرف عادت نہیں یا صرف وہ کام نہیں بلکہ اس کام سے محبت جو ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. کیونکہ وہ محبت جب پیدا ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا, وہ کام آسان ہو جائے گا, مشکل سے مشکل کام آسان ہو جائے گا. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اپنی محبت دی, اپنے حبیب کی محبت دی, قرآن کی محبت دی. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو قرآن سے محبت ہوتی ہے ان کے لیے اس کو پڑھنا کچھ مشکل نہیں, بہت آسان ہے, کیونکہ وہ محبت ان کو کھینچ لے جاتی ہے اس طرف. تو جو چیزیں زندگی میں اہم ہیں ان کو بوجھ سمجھ کے نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک ہے, کیا سمجھ کے کرنا؟
ان سے محبت کرنی ہے، وہ آپ کا پیشن بن جانی چاہیے، وہ آپ کے لیے لائٹ ویٹ ہو جانی چاہیے. انہا لکبیرۃ، ہے بڑے بھاری بھاری کام، الا علی الخاشعین. مطلب یہ کہ بیسک کوالٹی خشوع کی اگر آئے گی تو باقی چیزیں آسان ہو جائیں گی. اور وہ خشوع کی کوالٹی کب آتی ہے؟ الذین یظنون، یقین کے درجے میں، انہم ملاقو ربہم. تو جب تک یہ سب کچھ اللہ کے لیے نہیں ہوگا، ان صلاتی و نسکی، قربانیاں بھی ہم جب تک اللہ کے لیے نہیں کریں گے تو مشکل ہی ہوں گی. ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. تو پھر رضوان اللہ اکبر کا جو وعدہ ہے وہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت سی مشکل چیزوں کو آسان کر دے گا.